بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورخ احمدیت مولانا دوست محمد شاہد صاحب اپنی کتاب تاریخ احمدیت جلد 19 صفحہ 44 اور 45 پر فرماتے ہیں، ششم چودھری بشارت احمد صاحب اور چودھری محمد شریف صاحب چک نمبر 98 شمالی سرگودا نے یہ تحریری اطلاع دی ہے کہ اللہ رکھا نے کہا ہے کہ میں نے میاں بشیر صاحب کو یہ لکھا ہے، میاں بشیر احمد صاحب کو یہ لکھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی وفات ہو گئی تو ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ مرزا ناصر احمد صاحب کی بیعت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ حضرت مسلم موعود کی طرف سے الفضل کے اسی پرچہ میں یہ نئی شہادت چھپی ہے اور حضور کا مندرجہ ذیل پیغام بھی۔ وہ پیغام یہ ہے، ناصر احمد کے خلیفہ ہونے کا کوئی سوال نہیں، خلیفہ خدا بنایا کرتا ہے۔ جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا تو جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروا دی تھی، جن میں ایک میرے نانا، 2 میرے ماموں، 1 میری والدہ، 1 میری نانی، 1 میری تائی اور 1 میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے۔ اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو 1 میاں بشیر کیا 1000 میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی، اور غلام رسول جیسے ہزاروں آدمیوں کے سروں پر جوتیاں مار مار کر خدا ان سے بیعت کروائے گا۔ لیکن ایک خلیفہ کی زندگی میں کسی دوسرے خلیفہ کا خواہ وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ نام لینا خلاف اسلام یا بے شرمی ہے۔ صرف خلیفہ ہی اپنی زندگی میں دوسرے خلیفہ کو خلافت کے لیے نامزد کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت خلیفہ اول نے 1910 میں مجھے نامزد کیا، مگر خدا تعالیٰ نے فضل کیا اور وہ بیماری سے بچ گئے، اور خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے فیصلہ سے مجھے خلیفہ بنوایا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت خلیفہ اول فوت ہو جاتے تو ان کی اولاد بڑھ مارتی کہ یہ خلافت ہمارے باپ کی دی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لعنت سے بچا لیا اور سورہ نور کے حکم کے مطابق مجھے خود خلیفہ چنا۔ ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں بہنوں، یہ کیا فرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لعنت سے بچا لیا اور سورہ نور کے حکم کے مطابق مجھے خود خلیفہ چنا۔ واضح رہے، یہ سورہ نور کی جو اختلاف ہے، جو سورہ نور کی جو آیت استخلاف ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر کسی پر فٹ کی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ ایسا دعویٰ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی نہیں آیا تھا۔ یہ خلیفہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے سورۃ نور کے عین مطابق مجھے چنا، مجھے بنایا، اور بعد کے حالات نے، بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ میں خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق کہ میرے خلیفوں میں سے کوئی خلیفہ دمشق جائے گا۔ میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنی خلافت کے زمانے میں دمشق گیا ہوں، اور اب میں دلیری سے کہہ سکتا ہوں، میں کسی انسان کی دی ہوئی خلافت پر، خواہ وہ کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، لعنت بھیجتا ہوں۔ یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تردید کرنی ہوگی جنہوں نے کہا ہے کہ مسیح دمشق جائے گا، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تردید کرنی ہوگی جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ میرے خلیفوں میں سے
کوئی خلیفہ دمشق جائے گا۔ آگے بیان فرماتے ہیں، اللہ رکھا کہ اس بات کو سن کر میں نے میاں بشیر احمد صاحب کو لکھا کہ ہم تو موجودہ خلیفہ کے مرنے پر آپ کی بیعت کریں گے۔ تو غلام رسول نمبر 35 نے کہا، نہیں، ہم تو عبد المنان عمر صاحب کی بیعت کریں گے۔ اگر عبد المنان بھی اس سازش میں شریک ہے تو تم یاد رکھو کہ عبد المنان اور اس کی اولاد قیامت تک خلافت کو حاصل نہیں کر سکے گی، خواہ کروڑوں غلام رسول ان کے لیے کوششیں کرتے ہوئے اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے مر جائیں اور اپنے پیر گھسا دیں اور اپنے ناک رگڑ دیں۔ پھر غلام رسول نے کہا کہ وہ 2 سال کے بعد اتنی طاقت پکڑ جائے گا کہ ربا آ کر ناصر احمد کو بازو سے پکڑ کر ربا سے نکال دے گا۔ بھائیو بہنوں، یہ غلام رسول 35 وہ ہیں جنہوں نے مرزا ناصر احمد کی بیعت نہیں کی، مرزا طاہر احمد صاحب کی بیعت نہیں کی، بلکہ مرزا مسرور احمد صاحب کی بھی بیعت نہیں کی، بلکہ ان کے دور میں انہوں نے یہ کتاب لکھ ماری جس کا عنوان ہے ربوہ کا راسپوٹین۔ یہ لکھتے ہیں مرزا محمود کی کہانی مریدوں کی زبانی۔ انہوں نے اپنا قلمی نام طاہر رفیق رکھا ہے اس کتاب میں۔ ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے دور حاضر کا دجال، اور راسپوٹین اپنے گرو مرزا محمود کے قدموں میں۔ انہوں نے یہ کتاب ان لوگوں کے نام کی ہے، یعنی انتصاب میں اندھی عقیدت میں ڈوبے ہوئے احمدیوں کے نام جو پلید عقیدہ اجرائے نبوت اور مرزا محمود کے مسلم معود معمور ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، انہی 2 عقائد کی وجہ سے وہ ذلت کی وادی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ چودھری غلام رسول صاحب آج بھی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور مسلمانوں سے گھل مل گئے ہیں، اور آج بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے